بے انتہا تکالیف برداشت کی، اور کہیں آپ لوگوں نے زخم کھائے اور آپ لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، فاقے آئے، ہجرتیں کرنی پڑی، اور کئی ایک مشکلات جن کی لمبی تفصیلات ہیں، ڈیٹیلز ہیں. لیکن اس کلمے نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا. اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اس کلمے کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو پہلے دن سے جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور انہی لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہنا شروع کیا نعوذ باللہ، اور آپ کو شاعر اور مجنون اور اس طرح کے القابات سے جو ہے نا وہ پکارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، ایک لمبا عرصہ میں تم لوگوں کے درمیان رہا ہوں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی جس شخص کو آپ 40 سال کی عمر تک صادق اور امین کہتے رہیں، اور جو 40 سال تک آپ کے بیچ رہا، وہ آپ کے سامنے پلا بڑا، اور اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کی جو کوالٹیز ہیں، اس کے جو اخلاق ہیں، اور وہ کیا صادق اور الامین ہے، تو آج اس کی دعوت پہ آپ اس کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنے لگے، اور اس کو شاعر کہنے لگے، اور اس کو ساحر کہنے لگے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو مشرکین کا یہ رویہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غمگین ہوتے تھے، اور آپ کو اس سے تکلیف پہنچتی تھی جب وہ آپ کو شاعر یا ساحر یا جھوٹا یا مجنون کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک سورہ انعام کے اندر کہ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ اے پیغمبر یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں، لیکن یہ ظالم جو ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس بے شک یہ تو تمہیں نہیں جھٹلا رہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں میں تم سے جھگڑ رہے ہیں. جو تم ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی دستگیر نہیں، کارساز نہیں، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ تو ان باتوں سے یہ لوگ چھڑ رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، بلکہ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. تو ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے مشرکین عرب کو، مکہ کے مشرکین کو اختلاف نہیں تھا، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. لیکن جب آپ یہ دعوت لے کے اٹھیں، اور جب یہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام ان کو سنایا، اور ان کو یہ دعوت جب پہنچائی، تو اس پر وہ پتھر بھی برسانے لگے، اس پر وہ زبان بھی چلانے لگے، اس پر وہ ساحر کہنے لگے، جھوٹا کہنے لگے نعوذ باللہ، اور مجنون اور شاعر کہنے لگے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. تو مشرکین عرب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے تھے ان آیات کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی تھی. اور وہ آیات کیا تھی؟ وہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر تھی. اس میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان ہو رہی تھی. جو معبودان باطلہ انہوں نے کھڑے کیے تھے، اور جن معبودوں کو وہ پوچھتے تھے، ان کے رد پہ آیات نازل ہو رہی تھی، اور اس سے ان کو چھڑتی، اور اس سے وہ چھڑتے تھے اور جھگڑنے پہ اتر آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کو دعوت دی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی
کہ آپ یہ دعوت نہ دیں اور آپ یہ باتیں نہ کریں، جو باپ دادا کا راستہ ہے اس کو آپ نہ چھوڑیں، اور آپ ہمارے ان معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ان پہ آپ رد نہ کریں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آفر کی کہ اگر آپ کو دولت چاہیے یا آپ کو عورت چاہیے یا آپ کو لیڈرشپ چاہیے تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس دعوت کو اور اس مشن کو، اس کام کو آپ چھوڑ دیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی دعوت میں جتنی تکالیف اٹھائی ہیں، یعنی صرف جو طائف کا واقعہ ہے اس کو اگر آپ تصور کریں نا کہ کتنا درد جو ہے نا وہاں پہ طائف کے اندر آپ کو دیا گیا، باقی پوری جو مکہ کی 13 سال کی زندگی ہے تکالیف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی اس کلمے کے واسطے، اس کلمے کی خاطر. اور پہلے دن آپ کو آفر کیا مل رہی ہے کہ آپ کو دولت چاہیے، عورت چاہیے، آپ کو لیڈرشپ چاہیے، جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے کچھ قبول نہیں کیا، آپ نے یہ ساری تکالیف برداشت کی. اب جو دنیا کے کفار اور مشرکین اور ملحدین ہیں، اور جو بت پرست ہیں، اور جو مشرق میں ہے یا مغرب میں ہیں، اور جو اعتراض کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض پہلوؤں پہ کہ آپ کے نکاح ہوئے اور اتنے نکاح ہوئے، اور یہ آفرز تو آپ کو مشرکین نے پہلے دن کیا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتراض آپ کر رہے ہیں تو یہ آفرز تو پہلے دن ہو رہی ہے، تو وہ تو پتھروں کو قبول کر رہے ہیں، ان کے جسم کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، خون سے رنگین کیا جا رہا ہے ان کے جسم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں اور فاقے کرنے پڑ رہے ہیں، اور آپ کو قربانیاں دینی پڑ رہی ہے، اور آپ کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں اور تکالیف برداشت کر رہے ہیں. تو یہ آفرز تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ریجیکٹ کی. اگر ان کا مشن یہ تھا کہ آپ نے اتنے نکاح کرنے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال تھے اور جو کچھ آپ نے کیا وہ اللہ کی وحی کے مطابق تھا اور اللہ کی منشا کے مطابق تھا. ورنہ تو جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ تو آفرز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ریجیکٹ کی ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا جس کو آج دنیا پیش کرتی ہے، تو کیا آپ پہلے دن وہ آفرز قبول نہ کر لیتے؟ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو دین کی تبلیغ کی، اور اخیر میں آپ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی مقروض ہیں، اور اس وقت بھی اپنی زرع ایک یہودی کے ہاں جو ہے نا وہ گروی رکھوائی ہوئی ہے آٹے کے بدلے میں. تو کوئی عقل سے کام لینا چاہیے، کوئی دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے. ان سوالات کو اٹھ کے، اور ہمارے لوگ بھی بیٹھ کے ان بیوقوفوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں اور فالتو میں ان کے ساتھ ٹائم ضائع کرتے ہیں. ان بیوقوفوں کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر یہ جب ان کی آفرز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کی، آپ نے لیڈرشپ کو ریجیکٹ کیا. دنیا کے اندر آج جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں، لیڈرشپ کے لیے کرتے ہیں، مال کے لیے کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن یہ ساری چیزیں ریجیکٹ کی. نہ آپ نے مال کو قبول کیا، نہ لیڈرشپ کو، نہ عورت کو، کسی چیز کو آپ نے قبول نہیں، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا اور جو مشن تھا اس کو آپ نے آگے پہنچایا اور اس پر آپ نے کام کیا. کچھ عرصے بعد پھر مشرکین نے ایک بائی لیٹرل فلیکسیبلٹی کا ایک آپشن دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ عرصے تک ہم آپ کے طریقے پہ عبادت کریں گے اور کچھ عرصے تک آپ ہمارے طریقے پہ عبادت کریں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع کیا گیا. یہ سورۃ الکافرون دیکھیں اور دوسری قرآن کی آیات ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سورۃ القلم میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی کریں تو یہ بھی نرمی کریں. تو یہ آپ کو فلیکسیبلٹی کی طرف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے کلمہ توحید کی دعوت میں کوئی فلیکسیبلٹی، کوئی نرمی، کوئی لچک نہیں دکھانی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ بہت سیدھے نڈر اور بہادر لوگ تھے، یعنی کلمے نے ان کو وہ طاقت دی اور وہ کلیئر تھے. اسلام کا جو میسج تھا اور اسلام کا جو پیغام تھا اس کے بارے میں وہ انتہائی کلیئر تھے. انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، انہوں نے اپنا سب کچھ دین پہ لوٹایا، اور کچھ عرصے کے اندر
یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے میں جو ہے نا، تھوڑے عرصے کے بعد ہی رومن اور پرشین امپائرز کو انہوں نے شکست دی، کیونکہ ان کی تربیت ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا ہوئی اور ایسے وہ کلیئر تھے دین کا جو پیغام ہے اس میں وہ اتنے کلیئر تھے، ان کو کوئی تردد نہیں تھا۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی ہے، چاہے وہ مکے کی تھی یا مدینے کی جو زندگی تھی، وہ تو ساری مصروفیت والی تھی اور تکالیف والی تھی، مشکلات والی تھی، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا بھی رہے تھے، تو یعنی وفات بھی جب ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت بھی یعنی جو آپ کا زرہ تھا وہ گروی رکھا ہوا تھا، یعنی خود تو آٹے کے بدلے میں ایک یہودی کے ہاں پر آپ کا زرہ جو ہے نا وہ گروی پڑا ہوا تھا۔ تو وہ زندگی تو اس طرح گزری، لیکن پیشنگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اس کے مطابق صحابہ کرام جو ہے نا انتہائی کلیئر تھے، اور وہ اس دعوت کو لے کے اٹھے۔ 2/3 حصے پہ دنیا کی جو ہے نا انہوں نے اسلام کا یہ پیغام پہنچایا، اور اسلامی حکومت کی سرحدیں جو ہے وہ مدینہ سے لے کے جو ہے نا دنیا کے کئی کونوں تک جا کے اسلامی حدود جو ہے نا وہ سرحدیں پہنچ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور تمام انسانیت کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے، یعنی کسی مخصوص قوم یا مخصوص علاقے کی طرف نہیں، کسی مخصوص نیشن کی طرف آپ کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ تمام انسانیت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اور سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين